باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج جو ہم پروگرام آپ کے ساتھ لیے حاضر ہیں، اس کا نام بھی بتائیں گے، یہ پروگرام کیا ہوگا، کن کے ساتھ ہوگا، یہ سب آپ کو بتائیں گے بھی، دکھائیں گے بھی۔ لیکن پہلے درود پاک کی ایک فضیلت، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل آپ کے لیے ایک زبردست منفرد پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے، جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص، خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ جی ہاں، الحمدللہ اس پروگرام میں خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم عالیہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور کچھ باتیں ہوں گی ان سے خاص، قرآن پاک سے متعلق، احادیث کریمہ سے متعلق، کچھ ان کے مفید مشورے، کچھ اور معلومات، کچھ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق، ان کے تجربات، پھر الحمدللہ دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ان سے رہنمائی لیں گے۔ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر ہمارے ساتھ شریک رہنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خلیفہ امیر علیہ سنت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضور؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ پاک آپ کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ آپ تشریف لائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص، خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ اور خاص تو قرآن سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ قرآن نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ حضور اللہ کا پاک کلام یوں تو زندگی کے کئی معاملات میں قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو آج اس پروگرام میں باتیں ہیں کچھ خاص، میں تو آپ سے کہوں گا آپ کے ساتھ، تو قرآن کریم کے ذریعے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کہ دیکھیں کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ 1400 سال سے اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک۔ اور بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، الحمدللہ۔ اور کلمہ و کلمہ نہیں، لفظ ب لفظ بھی نہیں، حرف ب حرف بھی نہیں، زبر زیر پیش اس کا بھی اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ بچہ زبر زیر پیش بھی یاد کر لیتا ہے۔ کیا بات! تو یہ ایسی پیاری کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہماری کئی مقامات پر رہنمائی کرتا ہے، تو کئی مقامات پر نہیں، ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے بے شک بے شک۔ قرآن کریم۔ دنیاوی طور پہ لیا جائے، کاروباری معاملات میں لیا جائے، اچھا اپنی نجی زندگی کے حوالے سے لیا جائے، یا دینی زندگی کے حوالے سے لیا جائے، انہوں نے یہ 3 مثالیں دی، ہر جگہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہے۔ ہر شعبے میں اس کی رہنمائی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ قرآن ہے۔ قرآن ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے ہدی للناس، یعنی قرآن جو ہے نا، یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام لوگ، مگر کب؟ جب اسے لوگ پڑھیں، صحیح، جب دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ سورہ بقرہ جو ہے نا، جو قرآن پاک کے جو پہلے پارے میں جو سورت ہے، پہلے تو سورہ فاتحہ ہے پہلے پارے میں، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ہی رکوع میں ہے
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب. تو ذالک جو یہ اس میں اشارہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ٹیبل، جی اچھا اے سی دور ہے تو وہ اے سی. صحیح. تو جب بھی عربی میں ہم کہیں گے قریب کے لیے ہاذا استعمال کریں گے، اس میں اشارہ ہاذا یہ، صحیح. اور دور کے لیے وہ، تو ذالکا جو عربی ہے، فصیح و بلیغ ہے. اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ اگر مذکر ہے چیز تو ہاذا، مؤنث ہے تو ہاذہی. اچھا دور والی چیز اگر مذکر ہے تو ذالکا، اور مؤنث ہے تو تلکا. تو خیر یہ اس کی فصاحت ہے، یہ اس کی بلاغت ہے. صحیح. اب دیکھیں کہ ذالک الکتاب، تو یہ ذالک الکتاب یعنی کتاب تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں، یعنی ہمارے بالکل قریب ہے. قریب ہے، ہم کتاب کے قریب ہیں. جی ٹھیک ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذالکا دور کے لیے آتا ہے تو یہاں یہ کیوں آیا، ذالکا کیوں آیا کہ وہ کتاب، حالانکہ کتاب تو یہ. تو یہاں جو ہے نا، یہاں یہ ہے بعد رتبہ کو بعد مسافت کے قائم مقام کیا گیا ہے. بعد رتبہ یعنی بلند رتبہ. اب بلند رتبہ کیا ہے کہ چونکہ یہ بلند رتبہ تو بلند مسافت، جو مسافت جو ہے نا یہ دور ہوتی ہے نا، جس طرح مسافت کا جو فاصلہ ہے نا اسی طرح رتبے کا بھی فاصلہ ہے. ٹھیک. تو بعد رتبہ کو بعد مسافت کے قائم مقام کیا گیا ہے. ٹھیک. تو اس لیے آیا ذالک الکتاب، وہ کتاب. اب یا تو یہ کہ وہ بلند رتبہ کتاب یا وہ عظیم الشان کتاب. ماشاء اللہ. تو یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا مزید ہم دیکھیں تو ذالکا جو نا یہ نحوی ترکیب سے دیکھیں تو ذالکا مبتدا ہے. عربی ہے نا، تو مبتدا بھی ہوتا ہے، خبر بھی ہوتا ہے. تو ذالکا جو نا یہ ہے مبتدا اور الکتاب اس کی خبر. تو وہ کتاب ہے، صحیح. یعنی مبتدا خبر. تو اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جس کا تم سے توریت میں اور انجیل میں وعدہ کیا گیا تھا. یعنی پہلے کی کتابوں میں بھی وعدہ کیا گیا تھا اس کا. بالکل. تو یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے. اچھا اب اس میں آگے آتا ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں. تو آیت کریمہ کے اس حصے میں جو نا قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کا بھی کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. کیونکہ شک جو ہے نا اس چیز پر ہوتا ہے کہ جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک جو ہے نا اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے کہ جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان جو ہے وہ اس بات کو جو ہے نا وہ یقین کر لیتا ہے. اس کو مجبور کر دے گی یہ چیز کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا دوسرا یہ کہ ایک ہی عرض کرتا ہوں شک کی تعریف کیا ہے. شک وہ ہے کہ جسے دو پہلو ہوں. صحیح. دو تذبذب میں ہو انسان، بندہ کنفیوز ہو کیا صحیح ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. صحیح صحیح. یار ابھی دن ہے یا رات ہے، صحیح. ابھی 6 بج رہے ہیں یا 5 بج رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آ گیا شک. صحیح. جبکہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جیسے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ شک کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ یہ یہاں آ سکے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. جیسے بحر شریف نا صدر شریعہ نے لکھا ہے صفات سلبیہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، جیسے جھوٹ، دھوکہ دینا، خودکشی کرنا، تو یہ ہے محال. تو بحر شریف نے دیکھیں کتنا پیارا جملہ لکھا ہے اہل سنت ادب والے نا، بے شک کہ یہ محال جو ہے نا یہ تحت قدرت نہیں آتا. تو یہ محال میں اتنی صلاحیت نہیں کہ یہ تحت قدرت نہیں آیا. کیا بات وہی ہے. اب جیسے ایک بندہ اگر کہتا ہے، ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہیں، اور ایک جملہ یہ ہے کہ جھوٹ میں یہ صلاحیت نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت آ سکے.
صحیح، ادب ادب ہے. بے شک. بادب بانصیب. بادب بانصیب. تو خیر میں جو ہے وہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ان کے طریقے پر عرض کر رہا ہوں، ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کہ شک میں اتنی صلاحیت نہیں کہ یہ قرآن پاک کی بارگاہ میں حاضری دے سکے. میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سیکھنے اور سمجھنے کی ہے کہ الفاظوں کا بہت بڑا دخل ہے یہ کہ کچھ الفاظ ادا کر کے مقصد بندہ ادب والوں میں اپنا نام شمار کر سکتا ہے، اور کچھ یہ کہ الفاظ اس طرح کے ادا ہوں کہ وہ بے ادبی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ادب سے متعلق باتیں بہت ساری، کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ذات مبارکہ میں ہم نے خود پریکٹیکلی قریب سے دیکھا ہے کہ آپ اس چیز کا بہت لحاظ رکھتے ہیں کہ کہاں کون سی بات کہاں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے. اور الحمدللہ خلیفہ امیر اہل سنت میں بھی امیر اہل سنت کے بہت سارے انداز کی جھلک آتی ہے. تو ساتھ ساتھ ہم یہ باتیں بھی سیکھتے رہیں گے. تو توجہ سے آپ نے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. جی حضور. ایک مرتبہ خصوصی مدنی مذاکرے میں ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے. تو امیر سنت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقول ہے جو قرآن پاک میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے. کیا بات ہے. تو یہاں دیکھیں کہ حالانکہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اولاد دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بے شک بے شک. تو جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی، منفی والی بات ہوگی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کریں گے. صحیح. ہم جو ہے وہ اپنی طرف نسبت کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قول کہ وہ با ادب تھے. کیا بات ہے، کیا بات. تو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا با ادب بنائے. آمین آمین آمین. اچھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین آمین. با ادب کا صدقہ، جو با ادب تھے اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں جو نا کوئی شک کی گنجائش نہیں. بے شک. اور قرآن پاک کے بارے میں تو دیکھیں کہ یہ چونکہ مسلمان ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جیسے ابھی دن ہے، جی، تو یہ تو خیال آ سکتا ہے کہ ابھی دن ہے یا شام ہے، مگر قرآن پاک کے بارے میں یہ خیال نہیں آ سکتا. کیا بات. کہ یار اس میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ حق ہے یا نہیں ہے. صحیح. اس بارے میں شک نہیں کر سکتے، کیونکہ دن اور رات میں یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات بندے کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں. صحیح. بعض اوقات جو ہے نا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بندے کو دن میں جو ہے تارے نظر آ جاتے ہیں، یا بعض ایسی چوٹ لگ جاتی ہے کہ وقتی طور پہ بندے کو تارے نظر آ جاتے ہیں. صحیح صحیح. تارے کب نظر آتے؟ رات میں نظر آتے رات ہیں، میں نظر آتا تو اندھیرا آ جاتا ہے. جیسے بعض کو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تب بھی جو ہے وہ سنا ہے، یہ جی ہاں. لو ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے. صحیح. تو یہ شک اس وقت جا سکتا ہے کہ کہیں رات تو نہیں ہو گئی ابھی. صحیح. تو یہاں یہ تو ممکن ہے، مگر قرآن پاک کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. سبحان اللہ. حق 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 ہے. بے شک بے شک. قرآن پاک حق ہے. قرآن پاک حق ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہاں شک کو بھی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے شک کے اندر. الحمدللہ الحمدللہ. آگے ارشاد ہوتا ہے ہدی للمتقین. متقین کیا ہے؟ یعنی ڈرنے والے، ڈرنے والے. صحیح. تو قرآن جو ہے نا یہ متقین یعنی ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. صحیح. سبحان اللہ. کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں ہدایت ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن پاک کی جو ہدایت ہے نا، یہ ہدایت اور رہنمائی اگرچہ کہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے. مومن کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، کافر کے لیے بھی ہدایت ہے. کافر اس کو پڑھے گا تو ایمان لائے گا، بے شک. مومن اس کو پڑھے گا تو مزید ترقی کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے نا 185 میں ارشاد ہوتا ہے نا کہ ہدی للناس، کہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو اب جو ہے وہ مومن اور کافر دونوں سب کے لیے ہدایت ہے. لوگوں میں تو سب آ گئے نا، لوگوں میں سب آ گئے، نہیں ہے. جی مرد و عورت سب آ گئے. مگر یہ یاد رہے کہ قرآن مجید سے حقیقی نفع یعنی حقیقت میں فائدہ، حقیقی جو فائدہ جو یہ وہی اٹھا سکتا ہے، وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو متقین ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہدی للمتقین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے آمین. اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ خلیفہ امیر علیہ سنت نے قرآن پاک پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے متعلق بتایا، بڑا ڈیٹیل سے بتایا. تو قرآن پاک پڑھنا چاہیے،
عمل کرنا چاہیے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ مدنی چینل کے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر صراط الجنان، یہ آج کل کے دور کے حساب سے بہت آسان اردو میں لکھی گئی ہے، اس کو پڑھیے، موبائل میں بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ قرآن پاک ہدایت ہے، نور ہے، رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ قرآن ہے، تو اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان، اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات، اور اسی طرح اگر فزیکلی کوئی قاری صاحب کوئی ایسے موجود نہیں کہ آپ پڑھ سکیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے دنیا میں جہاں ہیں وہاں پڑھیے۔ اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، پورا ایک نظام ہے۔ تو قرآن سے محبت کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک سے متعلق ہم نے اس سیگمنٹ میں سنا، یہ مزید آگے بڑھیں گے۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ احادیث کریمہ، یہ تو کیا بات ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور احادیث تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایسا پارٹ ہو، ایسا زندگی کا حصہ ہو، بلکہ زندگی میں نافذ ہو کہ اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے، قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے۔ جی حضور۔ دیکھیں جس طرح ابھی ہم نے قرآن پاک کے بارے میں سنا نا، ہدی للناس، جی، کہ اس میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ صحیح، تو یہ تو قرآن تھا، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ صحیح صحیح، صاحب قرآن کیا ان بات، کے بارے میں ہے کہ ان کی جو رسالت ہے نا، یہ بھی عام ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ کیسی عام ہے، کس طرح عام ہے، یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت الی الخلق کافہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام مخلوق، اس میں سب آ گئے، انسان، جنات، مخلوق کی ڈیفینیشن کیا ہوگی حضور؟ اس حدیث پاک کے تحت جو ہے نا، علامہ علی بن سلطان قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی مجھے تمام موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب چاہے وہ جنات ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، حیوانات ہوں یا جمادات ہوں۔ جمادات کیا؟ جیسے پتھر وغیرہ، ٹھیک ہے، یعنی بے جان، بے جان درخت، درخت ہوگا۔ جمادات میں درخت بھی آ گئے، پانی بھی آ گیا، پتھر بھی آ گئے، پہاڑ بھی آ گئے۔ کیا بات ہے، چونکہ اصل میں جمادات ہم نے بولا، چاند سورج یہ بھی آ گئے، کھلونا، 2 پیس کرنا، کیا یہ بات، سب آ گیا۔ کیا بات ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت جو نا، دیکھیں ایک تو یہ عرض کر دوں کہ جس طرح قرآن پاک کی تفسیر صحیح، کئی علماء نے کی ہے، کئی مفسرین نے کی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو احادیث کریمہ ہے نا، ان کی بھی شروحات کئی علماء نے کی ہیں۔ شروحات سے مراد تشریح، شرح، تشریح، یعنی کہ اس کو اس اور حدیث آسان سے- کرنا، اس وضاحت حدیث سے کرنا۔ مراد کیا ہے، جی ہاں، جی ہاں، کیا بات۔ اس حدیث سے ہم نے کیا سبق لیا، تو ایک تو آپ نے تشریح یا شرح بیان کی ہے، مزید بھی کچھ بیان فرمائیں گے؟ مزید بھی؟ جی ہاں، شارح بخاری صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ لفظ خلق اگرچہ انسان، جنات، فرشتے، ہر مخلوق کو شامل تھا، ٹھیک ہے، یعنی جماعت وغیرہ سب کو شامل تھا، لیکن پھر بھی جو نا یہ کافہ لفظ ہے نا یہ بڑھا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر معلوم ہو کہ خلق جو نا یہ اپنے عموم پر باقی ہے، مگر کافہ کی جو قید لگائی تو اس سے کیا ہوا کہ تاکہ کوئی شک کی گنجائش نہ رہے، کوئی چیز اس سے خارج نہ ہو، کیا بات، یعنی مکمل جو نا احاطہ کر لیا گیا، کیا بات، کیا بات، ٹھیک کہ اب جو نا یعنی مکمل احاطہ کر لیا گیا، یعنی کوئی بھی مخلوق اس سے خارج نہیں، کیا بات، یعنی اس پہلے سے کوئی مستثنا نہیں ہے، سب آ گیا اس میں، سب اس میں آ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات، جیسے ہمارا اردو میں کہا جائے، میں مثال دے رہا ہوں میں، جی جی، دیکھو اردو میں کہا جائے نا کالا سیاہ، تو کالا تو حالانکہ ویسے ہی سیاہ ہے، کالا ویسے ہی کالا، اور سیاہ ویسے ہی کالا ہے، اور کالا ویسے ہی سیاہ ہے۔ تو اس کی کیا وجہ؟ ہاں، کالا سیاہ یعنی مکمل کالا، بہت گہرا ہو گیا، نہیں پورا کالا ہے، یہ ٹھیک ہے، گہرا کالا نہیں، پورا کالا ہے، کالا سیاہ یعنی پورا کالا ہے۔ صحیح، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے مزید بالکل۔ بچنے کی۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مولانا جمیل الرحمن مداح الحبیب نے کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں
ملک و جن و بشر پڑھتے ہیں کلمہ ان کا، جانور سنگ و شجر کرتے ہیں چرچا ان کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اگلے انبیاء کرام، یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام گزر گئے، صرف اپنی قوم کے رسول ہوئے، صحیح، اور ہمارے رسول ہر فرد مخلوق کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے پچھلے دور میں جو وہ ایک وقت میں 2 نبی تشریف لائے ہیں، صحیح، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے صاحبزادہ حضرت شیش علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں نبی، وہ بھی دونوں نبی، یہ بھی دونوں نبی، ایک ہی وقت میں ایک سے زائد ایک ہی وقت میں ایک سے زائد نبی۔ صحیح، ٹھیک ہے، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے نا، تو وہ صرف ایک ہی نبی، کیا بات، اور کوئی نبی نہیں، سبحان اللہ صرف انہی کی حکومت۔ سبحان اللہ اچھا، پھر صرف انہی کے اوپر، انسانوں پر نہیں، ہر مخلوق پر، سبحان اللہ، جنات بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، اور جمادات بھی آ گئے، جانور وغیرہ سب آ گئے۔ واقعہ تو اس کے بے شمار ہے، چونکہ وقت پھر کم، صحیح، کہ کس طرح جانور جو نا باہر کے رسالوں میں فریاد کرتے تھے، کس طرح ہمارے آقا علیہ السلام نے جانور کو حکم فرمایا، کس طرح جانور جو نا وہ آگے بڑھتے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے ذبح کریں، مجھے نحر فرمائیں، یہ اونٹ کے بارے میں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام جو نا یہ ہر فرد مخلوق کے لیے رسول ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ قرآن جو ہے نا اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، بے شک بے شک، اب کوئی اللہ تعالیٰ کا نیا کلام نہیں آئے گا۔ صحیح، تو قرآن یہ رہتی دنیا تک یہ کتاب اللہ ہے، بے شک بے شک، ٹھیک ہے۔ تو خاتم النبیین اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی رہتی دنیا تک ہے، کیا بات ہے، کیا یعنی رہتی دنیا تک، ان کے احکام رہتی دنیا تک رہیں گے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ جنت میں بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی حکومت رہے کیا گی۔ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے، بے شک بے شک، قیامت کے دن بھی ظاہر ہے کہ انہی کے صدقے جو ہے وہ معاملات میں آسانی ہوگی۔ کیا بات، یہی پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر انہی سے فرمایا جائے گا کہ محمد اٹھو، کیا چاہتے ہو۔ کیا بات، اور اس وقت بھی بعض کافروں کو جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے شفاعت کبریٰ، شفاعت، کچھ حصہ ملے گا کہ ان کو حساب کتاب سے جو وہ کچھ آسانی ملے گی اور ان کو فوری جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حالانکہ وہ یہی سمجھیں گے کہ حساب کتاب جو یہ بڑی آزمائش ہے، ورنہ جہنم اس سے بڑی آزمائش ہے، بے شک، اس سے بڑی تکلیف ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارا یہ پروگرام اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ الحمدللہ قرآن کریم سے متعلق کچھ باتیں سنی، پھر حدیث مبارکہ، پھر اس کی شرح وغیرہ سنی، تو بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے، نیکیوں والی زندگی ہو جائے۔ اور دعوت اسلامی کا بھی یہی مقصد ہے، مدنی چینل بھی گھر گھر بیٹھے یہ پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے بعد اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، اور وہ ہے کہ کوئی شعر ہم خلیفہ امیر علیہ سنت سے عرض کریں گے، اور وہ شعر کا یہ کچھ ہمیں مفہوم، خلاصہ، ترجمہ وغیرہ بتائیں گے۔ آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ حضور یہ شعر ہے، کس کا ہے، کیا اس کا مطلب ہے؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی توجہ سے سننا ہے، بہت سارے اشعار ہم سنتے بھی ہیں، جھومتے بھی ہیں۔ تو خلیفہ امیر علیہ سنت انشاءاللہ اس شعر کی کچھ تشریح، کچھ مطلب وغیرہ بتائیں گے۔ حضور اس کا مطلب تو بتائیے ہمیں۔ یہ شعر جو ہے وہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت سید اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ ماشاءاللہ، سنتے جھومتے تو ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی جھوم تو رہے ہوں گے، لیکن مطلب جس کو سمجھ میں آ گیا خلیفہ امیر علیہ سنت انشاءاللہ بتائیں گے کیا حضور اس کا مطلب کیا ہے۔ پہلے تو یہ کہ مشکل الفاظ کے معنی وہ ہم سن لیں۔ ٹھیک ہے، خوان یہ ہے دسترخوان، اس کے معنی ہے۔ ٹھیک ہے، زمانہ یہ عالم،
ٹھیک ہے. جہاں دنیا، ٹھیک ہے. تو زمانے سے مراد یہ عالم، یعنی اس سے مراد ساری کائنات. ٹھیک. عالم ساری کائنات آ گئی. ٹھیک ہے. لقب وصفی نام. اب جیسے بہادر ہونا، صحیح. تو یہ صفت ہے کہ ٹھیک ایک صفت ہے کہ یہ بندہ بڑا بہادر ہے. جو کوئی بندہ بہت خرچ کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سخی ہے. سخی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سخی ہونا جو ہے نا یہ اس کا وصفی نام ہے، اس کا وصف ہے. اس کا وصف کیا ہے؟ سخاوت. ٹھیک ہو گیا. اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھیں تو شجی بھی ہیں، یعنی بہادر بھی ہیں، کیا بات، سخی بھی ہیں، کیا بات، کریم بھی ہیں، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہیں. رحیم بھی ہے. یہ نا یہ ساری صفات ہیں. صحیح تو صحیح. یہ ان کے وصفی نام ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو وصفی نام تو یہ میں نے کہا اس کو تھوڑا آسان کر دوں. وصفی نام. اب جو ہے نا یہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں ان سے، ان شاعر کے یہاں کیا مراد ہے، امام اہل سنت کے یہاں کیا مراد ہے. فرماتے ہیں آسمان اور زمین، آسمان خوان زمین خوان، آسمان اور زمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کی جو مقدس ذات ہے نا یہ ہے میزبان. کیا بات. تو گویا تمام مخلوق کو جو بھی رزق مل رہا ہے وہ آپ ہی کے صدقہ اور طفیل مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی. یہ حدیث پاک کہاں؟ یہ حدیث پاک جو نا بخاری شریف میں. بخاری شریف کی حدیث پاک. جو بھی رزق مل رہا ہے تمام مخلوق کو وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہی مل رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. ایک جیسے مثال دی جاتی ہے نا، ایک جیسے ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے کہ کوئی اگر سخی ہوتا ہے جس کا جو زیادہ کھلاتا پلاتا ہے تو ہمارے کہا جاتا ہے اس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے. کیا بات ہے. اس کا دسترخوان اس کا بہت بڑا ہے. کیا بات. جب بھی جائیں گے اتنی آئٹمز ہوتی ہیں. صحیح بہت صحیح. حالانکہ یہ نہیں کہ اتنا کھلاتا پلاتا ہے، دسترخوان بہت وسیع ہے. صحیح صحیح. بعض کو کھلاتا پلاتا ہے وہی کہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ کہ دسترخوان بہت وسیع ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان کتنا وسیع ہے کہ آسمان اور زمین. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. کون سی حدیث حضور؟ بخاری شریف میں جی. انما انا قاسم واللہ یعطی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ میں بانٹنے والا ہوں. قاسم تقسیم کرنے والا. فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو دنیا میں جہاں مل رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مل رہا ہے. تو الحمدللہ اس شعر کی تشریح بھی ہم نے سنی. تو واقعی جب اس طرح کے کلام سنتے ہیں اور جب اس کا مطلب بھی سمجھ میں آیا تو اور مزہ آتا ہے. تو اس طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار ہیں ہدایت بخشش، تو اس کی شرح بھی مل جاتی ہے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے آج کے دور کے حساب سے آسان اردو میں، یعنی کلام جو لکھے ہیں اس میں اردو کافی حد تک آسان ہے اور ایک تعداد بآسانی سمجھ لیتی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے شعر بھی سنا، شعر کا ترجمہ بھی سنا اور اس کا مفہوم خلاصہ، اور خلیفہ امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا بھی. تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے آج کی نصیحت. تو چلیں، جب شعر سنا ہی ہے اور کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے تو بہت سارے شعراء یعنی شاعر حضرات کلام بھی لکھتے ہیں، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں. کیونکہ ہم تو بات کر رہے ہیں حضور شعر و شاعری کی، جب بات آتی ہے نصیحت ہمارا ایک سیگمنٹ ہے. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. ایک تو شعر و شاعری، پھر اگر دینی طرف آئیں یعنی نعتیں اور اس طرح کے کلام، تو کس طرح کے شاعر حضرات ہوں، کس کا کلام سنیں پڑھیں. کیونکہ آج کل تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو آ رہے ہیں سن رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آج کیا نصیحت فرمائیں گے آپ؟ شاعری وہی کرے کیونکہ ہم قرآن حدیث کے پابند ہیں نا، ہم اللہ اور رسول کے احکام کے پابند بے ہیں. شک بے شک. تو شاعری جو بھی ہوگی شریعت کے مطابق ہوگی. بے شک بے شک. اگر کوئی بندہ شریعت سے ہٹ کر اگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی کلام لکھتا ہے صحیح. تو ایسا نہ ہو کہ تعریف لکھتے لکھتے جو نا وہ ہلاکت میں پڑ جائے.
تعریف کرتے کرتے. یہ کیسے؟ اسے اگر معاذ اللہ کسی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا رتبہ بڑھا دیا، اتنا رتبہ بڑھا دے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، صحیح، نے سب کچھ ذاتی کری اللہ تعالیٰ کا، کہنے اللہ کا بھی ذاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذاتی ہے، تو ظاہر کافر ہو جائے گا وہ. یعنی بہت پیاری بات فرمائی، بہت باریک لائن ہے یہ. جی، ایک لمٹ میں رہے. ایک لمٹ میں رہے. صحیح. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. بے شک ان کو جو اختیار دیا ہے، جو طاقت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بے شک بے شک. جیسے ہم نے حدیث پاک سنی نا، انما انا قاسم واللہ یعطی. کیا خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ میں بانٹنے والا ہوں، مجھے دیتا کون ہے؟ اللہ. میرا رب، کیا میرا اللہ مجھے دیتا ہے. کیا بات. اللہ دینے والا ہے. کیا بات ہے. تو دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی. یہاں میں ایک نقطہ عرض کر دوں جی جی، کہ ایک ہے حمد. صحیح. جو ہمارے یہاں جو کہا جائے نا حمد، جو وہ حمد جب بھی کہا جائے گا تو یہ تعریف ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. صحیح. ہم سے مراد اللہ پاک کی اللہ تعریف. تعالیٰ کی تعریف. ٹھیک ہو گیا. نعت سے مراد کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف. ٹھیک ہو گیا. اچھا، حمد میں کیا ہے کہ بندہ جتنا اوپر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نیچے آئے گا تو مسئلہ ہے. صحیح. کہ نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی تنقیص کر دی تو مسئلہ آ گیا. تنقیص سے مراد کمی، کمی. ٹھیک ہے. نقص، تنقیص نقص سے. صحیح. اچھا، نعت میں کیا دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے. بیلنس رکھنا ہے. نہ اتنا اوپر جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دے صحیح. کہ تو ذرا کہ شرک ہو جائے گا، صحیح. اور نہ ہی نیچے کے تنقیص کرے گا تو پھر گستاخی کی طرف چلا جائے بے گا، ادب معاملہ گستاخ ہو بے جائے گا. ادب کی طرف چلا جائے گا. تو نعت میں جو ہے نا بیلنس رکھنا ضروری ہے. بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری تو بات. لہٰذا حمد لکھے یا نعت لکھے، صحیح. دونوں میں جو ہے نا وہ علم ہونا ضروری ہے. صحیح. علم کس کا؟ شریعت کا. صحیح. تو شریعت کا علم ہوگا تو بندہ حمد میں بھی بیلنس برقرار رکھے گا کہ اوپر ہی کی طرف جاتا جائے گا. صحیح. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے نا. اور نعت لکھے گا تب بھی جو ہے وہ حمد منظوم کرے گا تو اب کیا ہے کہ اوپر کی طرف جاتا جائے گا کہ نیچے کی طرف نہیں آئے گا. چونکہ علم ہے، اشعار میں جو ہے نا وزن کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے صحیح. کہ وزن برقرار ہے. ٹھیک. تو بعض جو شعرا ہوتے ہیں ان کے الفاظ کا تو ذخیرہ ہوتا ہے، الفاظ سے تو وہ کھیل لیتے ہیں، صحیح. مگر اب اس لفظ کو کہاں رکھنا ہے اس کے لیے علم ضروری ہے. صحیح. بالکل بالکل صحیح. اگر حمد منظوم کرے گا تو وہی میں نے عرض کی کہ اگر تنقیص پہ جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا صحیح. کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص نہیں کر سکتے. صحیح. جب حمد منظوم کرے گا تو اب یہ اس کو اوپر ہی جانا ہے. جبکہ نعت میں کیا ہے، نعت اگر منظوم کرتا ہے، منظوم اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ویسے تو چونکہ جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی جائے تو وہ نعت ہے. ٹھیک ہے. منظوم الگ ہے، جس کو ہم نعت شعر عموماً بولتے ہیں نا، وہ اس سے مراد منظوم ہی ہوتی ہے. صحیح. حالانکہ نعت تو یہ کہ جب بھی ہم عرض کریں، منظوم کیا نظم سے بنا؟ منظوم نظم سے. ٹھیک ہے. منظوم کیا گیا؟ نظم سے. شعر منظوم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نعت جب بندہ منظوم کرے گا، جو الفاظ کا اثر ہے نا وزن برقرار رکھنا ہے، تو وہی کہ اب نعت منظوم کرے تو اب جو ہے وہ اس میں یہ احتیاط کرنے ضروری ہے تنقیص بھی نہ ہو اور اوپر بھی نہ جائے کہ زیادہ اوپر گیا تو وہی مسئلہ، ٹھیک. نیچے گیا تو مسئلہ. صحیح. لیول تو صحیح. علم ہوگا تو اس کا یہ جو ہے نا بیلنس برقرار رہے گا. یعنی اس میں میرے مدنی چینل کے ناظرین خلیفہ امیر علیہ السنت جو فرما رہے ہیں، تو ایک تو یہ کہ علم ہو، محتاط ہو، با ادب ہو، یعنی کہ ہر کسی کا یہ کام نہیں ہے. اب جو الیکٹرک کا کام نہیں جانتا اگر وہ ہاتھ ڈالے، یعنی دنیا بھی ایک مثال لیں کہ جس کو آتا ہی نہیں کوئی الیکٹرک کا کام کرنا اور وہ جا کے بجلی کے بورڈ میں چلتی بجلی میں ہاتھ ڈال دے تو کیا حال ہوگا. تو یہ تو چلو پھر بھی کرنٹ لگے گا، دنیاوی معاملات ہے. یہاں تو ایمان کا معاملہ ہے حضور. اگر یہ واقعی بے ادبی ہو جائے گی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی تو یہ واقعی بہت محتاط ہے. تو پھر کس کا کلام سنیں، کس کا پڑھیں، کیا مشورہ دیں گے آپ؟ اس میں یہ کہ جو علماء کرام ہیں نا ہمارے، امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صحیح. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے. مولانا جمیل الرحمن مدح الحبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر امیر اہل سنت. کیا بات ہے. تو ان کے کلام سنیں. یہ اردو میں تو یہی کلام ہے. ٹھیک ہے. ورنہ پھر اگر آگے جانا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی کلام ہے، وہ عربی میں. ٹھیک ہے. پھر قصیدہ بردہ شریف
امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کے اندر چند الفاظ، چند جو ہے نا وہ چند اشعار پڑھتے ہیں، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اور اشعار تو اس کی بہت پوری کتاب ہے اس کلام پر۔ صحیح صحیح۔ تو یہ عربی میں کئی شعراء نے کلام لکھے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو ان کے کلام پڑھیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر بھی آپ حمد سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، منقبت ہوتی ہے، تو یہ مستند ہوتی ہے، اور باقاعدہ یوٹیوب پر چینل ہے نعت پروڈکشن، تو اس کو سنیں۔ اس کی ایپ بھی ہے مدنی چینل پر، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مستند چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کی جو چیزیں ہیں، چاہے مدنی چینل پر ہو، آئی ٹی پر ہو، سوشل میڈیا پر ہو، تو باقاعدہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی یعنی علماء کرام، باقاعدہ ایک تفتیشی پینل ہوتا ہے، تفتیشی بورڈ ہوتا ہے، اور کئی مراحل سے گزر کر یہ چیزیں آن ایئر ہوتی ہیں، سوشل پلیٹ فارم پر جاتی ہے، مدنی چینل پر جاتی ہیں۔ کتابیں آپ دیکھ لیں تو المدینۃ العلمیہ کے ذریعے علماء کرام اس کی تفتیش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، مستند کتابیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو پوسٹیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کے، یا آئی ٹی پر جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، تو یہ بھی باقاعدہ مستند ہوتی ہے۔ تو جو چیز لینی ہو، فارورڈ کرنی ہو، ویڈیو کلپ ہو، ٹیکسٹ ہو، آپ یہاں سے لیجئے نا۔ ہر کوئی پیغام آیا آگے بڑھا دیا، مجھے اچھا لگا آگے بڑھا دیا، حضرت علی کا فرمان ہے آگے بڑھا دیا، اللہ پاک نے فرمایا آگے بڑھا دیا، پیارے آقا یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھا دیا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، نہ ایسے کوئی ہمارے پاس بظاہر ذرائع ہیں۔ تو ہم جیسے لوگوں کے پاس کیا ایویڈنس ہے، کیا پروف ہے کہ واقعی یہ مولا مشکل کشا کا فرمان ہے، واقعی یہ حدیث پاک ہے، واقعی یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا اللہ کریم کا فرمان ہے؟ تو جب ہمیں علم ہی نہیں، معلومات ہی نہیں، تو ہر چیز آگے نہیں بڑھائی جاتی۔ دعوت اسلامی کے جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں، یہاں سے آپ مستند چیزیں لیجئے اور وہی آگے بڑھائیے، مدنی چینل ہی دیکھیے، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا سے کنیکٹ رہیں۔ کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ویڈیو کلپ آیا ہے یا یہ جو پیغام ہے، اس پہ جو لوگو بنا ہے مدنی چینل کا ہے یا دعوت اسلامی لکھا ہوا ہے، تو کیا دعوت اسلامی کا ہی ہے؟ تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ اگر دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیج پہ وہ چیز رکھی ہوئی ہے، دعوت اسلامی کے جو ہے وہ ویب سائٹ پہ وہ چیز موجود ہے، یا مدنی چینل پر وہ چیز موجود ہے، یا یوٹیوب یا فیس بک جو دعوت اسلامی کا آفیشیل ہے وہاں موجود ہے، تو دعوت اسلامی کی ہے۔ ورنہ لوگو اور آج کل ایڈیٹنگ جو چل رہی ہے، سب پہچانتے ہیں، سب جانتے ہیں اس کو، یہ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہر شعر، ہر کلام پڑھنا، بڑھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں با ادب رکھے اور با ادب لوگوں کی صحبتیں ملتی رہے۔ تو ہمارے یہ جو پروگرام ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر علیہ سنت کے ساتھ، وقت اب ہمیں مزید آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام پر ہے۔ تو آج کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ ہم کوئی لفظ خلیفہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، تو یہ اس کا مطلب، مفہوم اور یہ ہمیں بتائیں گے، اس کی کچھ وضاحت کریں گے۔ تو ایک لفظ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے خلافت راشدہ۔ تو اب یہ ہے کہ یوں تو اب جو دینی ماحول سے کنیکٹ ہیں یا علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں یا اس طرح جن کا دینی مطالعہ ہے، شاید وہ تو سمجھ جائیں، لیکن عوام الناس میں حضور یہ جو لفظ ہے خلافت راشدہ، تو اول تو لفظ میں نے بھی ٹھیک کہا نہیں کہا، خلافت راشدہ اور راشد ہے، راشدہ ہے، اور یہ ہے کیا؟ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، وفات کے بعد، خلیفہ اول مسلمانوں کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح، پھر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلیفہ سوم یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چوتھے خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ پھر 6 ماہ کے لیے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس خلافت پر قائم رہے۔ صحیح۔ تو ان پانچوں کی جو خلافت ہے نا، ان حضرات کی خلافت کو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ۔ کیا بات ہے، یعنی مشہور تو یہ کہتے ہیں کہ 4، جو آپ نے 5واں بتایا تو یہ بھی اسی میں شمار کیا جائے گا۔ خلافت کی جو مدت تھی نا، وہ جو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رکھتے ہیں، وہ 30 سال تھی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع دن سے لے کر۔ ٹھیک ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ جو شامل کرتے ہیں نا، تو یہ پوری 30 سال بنی خلافت راشدہ۔ ٹھیک۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ہمارا بالکل بس اینڈ پر ہی ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں ہیں خاص،
باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔